پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ ہوپ فلی اب تک آپ اس شخص کو جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے۔ یہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم ہے، نام ہے اس کا انوار الحق کاکڑ۔ یہ انٹرم پرائم منسٹر ہیں، نگراں وزیر اعظم، اور ان کی حرکتیں جو ہے وہ کسی بھی اینگل سے آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل نہیں لگ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نون لیگ کی ہی حکومت چل رہی ہے، جس طرح کی بیان بازی جو ہے وہ انصاف نے شروع کی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کہہ لیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے ان کو بہت زیادہ گالیاں پڑی ہیں، ان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو آئینی اور قانونی طور پہ ان کو دینی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے ان کو نکالا بھی جا سکتا ہے اگر عدالت میں جو ہے کوئی کیس اگر چلے۔ یہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی کے آپ کہہ لیں کہ علاوہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر بھی جو ہے وہ شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب جو انٹرم پرائم منسٹر ہوتا ہے یا انٹرم وزیر ہوتے ہیں نا، ان کا یہ کام ہی نہیں ہوتا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا، ان کو نیوٹرل رہنا ہوتا ہے۔ وہ 3-4 مہینے کی حکومت ہوتی ہے، آپ آئے ہیں الیکشن کروائیں اس کے بعد جائیں، لیکن یہ صاحب آئے ہیں اور آ کے جو ہے آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف جو ہے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف بالکل بات ہی نہیں کر رہے۔ یا تو بندہ ہو نا دونوں سائڈوں پہ بات کر رہا ہو، پی ٹی آئی کے خلاف بھی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا فضل الرحمان کے خلاف، ادھر اس کے منہ سے چوں تک نہیں نکل رہی، اور صرف عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو ہے ان کے خلاف یہ بندہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ اب اس کی سٹیٹمنٹ دینی بنتی تھی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ بھئی تو ہوتا کون ہے یہ بات کرنے والا؟ 3 مہینے کا تو وزیر اعظم ہے، اوقات تیری کوئی ہے نہیں، اور جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، مطلب یہ اس بندے کی اوقات ہے کہ یہ منتے ترلے کر کے جو ہے وہ تصویر کھنچواتا تھا کہ خان صاحب آپ کے ساتھ ایک تصویر لے لوں، اور اب اس کی آپ حرکتیں دیکھیں۔ اب یہ تصویر آپ دیکھ لیں، یہ بڑا آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسی تصویر سے کہ کیا اس بندے کی اوقات تھی وزیر اعظم بننے سے پہلے، کہ کہاں مطلب ابھی خان صاحب تو آپ کہہ لیں کہ وہ تو مسلم امہ کے لیڈر ہیں نا، یہ تو آگے شے کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ کہہ لیں کہ پچھلے 48 گھنٹے سے جو ہے اس نے حرکت وہی کی کہ آپ بیل مجھے مار۔ اب صاحب کو جو ہے وہ گالیاں پڑ رہی ہیں، اور ایسے جو ہے وہ میم چل رہے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا۔ ابھی ایک میم چل رہا تھا جس میں کسی صاحب نے لکھا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب 5 سال دبئی رہے، اگر ان کی غیر موجودگی میں پیدا ہو سکتا ہوں تو عمران خان کے بغیر الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب یہ کس طرح کی، مطلب اس طرح کے میم چل رہے ہیں، لوگ اس لیول پہ جا کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو آگے بہرحال اس بندے کو خیال کرنا چاہیے، بھئی تو 3 مہینے کا وزیر اعظم ہے، اور جس طرح سے تجھے بنایا گیا اور جن لوگوں نے تجھے بنایا ہے وہ ساری عوام کو پتہ ہے۔ مطلب بندہ تو وہ ہے وہاں یونائٹڈ نیشن میں جا کے سیلفی لے رہا، خوش ہو رہا، دیکھو میں کہاں پہ آ گیا ہوں۔ یہ صاحب جو ہے اب 22 یا 24 کروڑ آپ کہہ لیں کہ عوام کے وزیر اعظم کو اس کی ایسی حرکت کرتے ہوئے زیب دیتا۔ آپ نے دنیا کے مطلب کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں جائے اور جا کے سیلفی لے اور عوام کو بتائے دیکھو میں کہاں پہ آ گیا ہوں؟ مطلب یہ بہت بڑی سیٹ پہ بہت ہی جو ہے وہ چھوٹا انسان بٹھایا گیا، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ کرتوت ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ میں پہلے الیکشن کمیشن سے رجوع کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں اس پہ بھی کیس ٹھوک دوں گا جو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے اس کو یہ حق ہی نہیں بنتا، یہ اس نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جو اس کی بنتی نہیں تھی۔ تو وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ بھی پرچہ کا، وہ خان صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں تو بھی پرچہ کروانے ہیں، زیادہ ٹرٹر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ہوپ فلی کاکڑ نے اپنا جو ہے نا وہ سبق اس نے سیکھ لیا ہوگا، دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جو پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں بات کریں گے شاہد خاقان عباسی کے بارے میں۔ آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا دعویٰ اس نے کر دیا ہے، دھماکہ ہی آپ کہہ لیں اس نے کر دیا ہے، جب سے اس کو جو ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، کیونکہ یہ نانی مریم سے پہلے نون لیگ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، شہباز شریف کے بعد نمبر 2 کی کرسی اس کے پاس تھی، تو اس کو وہاں سے ہٹایا گیا، جو آپ کہہ لیں کہ 80 سے نواز شریف کے ساتھ ہے۔
اس کو ہٹا کے تو نانی مریم کو لا کے بٹھا دیا گیا اور بالکل اس کی قدر نہیں کی گئی. وب سے ہی جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ نیوٹرل سا ہوا ہے اور شریفوں سے آپ کہہ لیں کہ کافی دور نظر آ رہا ہے آج کل, اور ان کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ یہ دے دیتا ہے. تو شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ جی جنوری میں الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سپٹمبر میں باتیں ہو رہی تھی الیکشن ہو جائیں گے, پھر اکتوبر کہا گیا, پھر نومبر کہا گیا, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیں گے. مطلب جو سب سے زیادہ پیک کا آپ کہہ لیں گے ویک ہوتا ہے نا سردیوں میں, جنوری کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں سردی پیک پہ ہوتی ہے, پورے پاکستان میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت. اب پتہ نہیں ہے انہوں نے کس حساب سے یہ ڈیٹ اناؤنس کی. تو اسی حوالے سے شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا کہ سخت سردی کے باعث جنوری میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے. جیو نیوز کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ کو نگراں وزیر داخلہ کو دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی. یہ میں لاسٹ ویڈیو بنا چکا ہوں, وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نگراں وزیر داخلہ نے کیا کہا اور رانا ثناء اللہ نے اس کو کیا دھمکی لگائی. میری اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں, آپ کو پوری سٹوری سمجھ میں آ جائے گی. اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں جی کہ مگر نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو بھی نواز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ جی بحیثیت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین تحریک انصاف کہ جو ہے وہ بغیر الیکشن والا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, انہوں نے بھی غلط کیا. اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں سخت سردی کے باعث جنوری میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. اور اگر دیکھا جائے پیارے پاکستانیوں تو شاہد خاقان عباسی کی بات میں وزن ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ جنوری کے آخری 10 دن میں کیا ہوتا ہے, اور کافی ساری جگہوں پہ آپ کہہ لیں کہ برف باری ہوتی ہے, لوگ محصور ہو کے رہ جاتے ہیں, گھروں سے ہی نہیں نکل پاتے. تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انہی کی پلاننگ کا حصہ ہو, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عوام ساری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو لہٰذا ایسے ٹائم پہ الیکشن رکھے جائیں, عوام نکلے ہی نہ باہر سردی کی وجہ سے. تو جب کوئی باہر نکلے گا ہی نہیں تو اسی دوران الیکشن کروا دیں گے, لوگ پہرا نہیں دے سکیں گے, اور ہم دھاندلا ماندلا کر کے پولنگ سٹیشنز کے اندر ہی فیصلے بدل لیں گے. عوام سردی کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بھی ہوگی, تو یہ وہاں بیٹھ کے جہاں پولنگ بوتھوں کے اوپر جو پولنگ سٹیشن ہوں گے وہاں پہ اپنی 2 نمبری آرام سے کر لیں گے. یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہو سکتا ہے. تو دونوں میں سے ایک کام ہوں گے, یا تو یہ الیکشن ملتوی کریں گے, اس وقت کہہ دیں گے ہفتہ ایک پہلے جی الیکشن نہیں ہو سکتے, سخت سردی پڑ گئی ہے تو عوام نکل نہیں سکتی, لہٰذا الیکشن ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں مہینہ 2-3 مہینہ. اور یا یہ کریں گے یا پھر الیکشن کروا دیں گے, اور آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا کریں گے, عوام محصور ہو جائے گی گھروں میں سردیوں کی وجہ سے, یہ آرام سے بیٹھ کے پولنگ سٹیشن میں ٹھپے شپے خود ہی لگا کے تو نورے کو جتوا دیں گے. دونوں میں سے ایک کام ہونا جو بظاہر جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو بہرحال یہ جو بات کی شاہد خاقان عباسی نے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے سردیوں میں, اس کی بات میں وزن ہے بالکل, اگر دیکھا جائے بندہ لاجیکلی سوچے تو. ایک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ پیارے پاکستانی, آپ کو معلوم ہے کہ نورے نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی میں آؤں گا, وزیر اعظم بنوں گا, پھر وزیر اعظم بن کے 5 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروں گا, ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, ان کو معاف نہیں کروں گا. ان 5 لوگوں میں آپ کو پتہ 2 ریٹائرڈ جرنیل تھے, باجوہ اور جنرل فیض, اور 3 جو ہے وہ سابقہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے. ثاقب نثار کا نام آتا ہے اور آصف سعید خوسا کا نام آتا ہے, اسی طرح سے عمر عطا بندیال کا بھی یہ لوگ نام لیتے ہیں, اور کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نہیں عمر عطا بندیال نہیں, ایک اور ہیں جج جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا, جنہوں نے نہل کیا تھا, کیونکہ وہ 5 ججوں کا بینچ تھا, اس کے اندر ایک اور آئی تھنک اعجاز الاحسن کا نام یہ لوگ لیتے ہیں اس کے اندر. تو بیسیکلی سپریم کورٹ کے 3 جج اور 2 سابق جرنل. تو اب شاید اس کے کاشف عباسی کے جو ہے وہ پروگرام میں آیا ہوا تھا اسد عمر کا بھائی زبیر عمر, وہ تنظیم سازی پارٹ 2 آپ کہہ لیں. ایک وہ تنظیم سازی والا فیصل آباد والا طلال چودھری, دوسری یہ جس کی تو خیر ویڈیوز ہی لیک ہو گئی تھی تنظیم سازی کی, بڑی بری طرح سے یہ ایکسپوز ہوا تھا. تو یہ صاحب آئے ہوئے تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں جو ایئر وائی نیوز پہ آتا. تو کاشف عباسی نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ پھر سزا دلوائیں گے,
جنرل باجوہ کو. ظاہر ہے آپ کا جو ہے وہ لیڈر ان کو قومی مجرم قرار دے رہا ہے, نورا ان کو قومی مجرم قرار دے رہا ہے, تو آپ لوگ ان کو جو ہے وہ سزا دلوائیں گے. تو وہ آگے سے کہتا ہے زبیر میں نے کب کہا ہے کہ ان کو سزا ہوگی. وہ یہ بات سن کے نا ان کا ہانسا نکل جاتا ہے کاشف عباسی کا. وہ وہیں اپنے جہاں شو میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لائیو چل رہا ہوتا ہے, وہیں لیٹ جاتے ہیں کہ یار یہ اس نے کیا کہہ دیا. کہ وہ کہتا جی میں نے کب کہا ہے کہ ان کو سزا ہوگی یا سزا ہم دلوائیں گے. مطلب وہ مکر جاتا ہے. بھائی تیرا جو لیڈر کہہ رہا ہے ہم سزا دلوائیں گے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کب کہا ہے. تو وہ بیسیکلی میں شو میں ہی اس کی پھٹ جاتی ہے, وہ ڈر جاتا ہے, وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ ہم سزا دلوائیں گے یا نہیں یا کچھ. وہ کہتا جی میں نے تو یہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی. تو نورے کی سٹیٹمنٹ کا اس نے بالکل دفاع نہیں کیا زبیر عمر نے, بلکہ وہ ڈر گیا. اس نے کہا جی میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اس بارے میں. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں. کچھ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ جیسے, عطا تاڑڑ جیسے, مریم اورنگزیب جیسے, وہ اس پہ بڑی جو ہے وہ باتیں شاتیں کر رہے تھے. ان کی وہ عظما بخاری بڑے استعفے والی وہ سٹیٹمنٹس دے رہی تھی. لیکن جو زبیر عمر ہے جس کو نون لیگ والوں نے سندھ کا گورنر بنایا, اس نے ہاتھ کھڑے کر دی. اس نے کہا جی میں نے تو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی, جس نے دی ہے اس سے جا کے پوچھ لیں کہ سزا دینی ہے کہ نہیں دینی. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں. چابی والے کھلونے ہیں جی, یہ لوگ سارے کنٹرول ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.